گزشتہ دنوں جو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا المناک حادثہ اور شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، تو ایرانی صدر کے ایک حادثہ میں شہادت کے بعد ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ اپنے ممالک کو ترقی کی طرف لے جانے والے ہی آخر اس طرح کے حادثات کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت جس طرح ہوئی اور پھر ایرانی قوم کا اپنے صدر سے والہانہ محبت کا عظیم الشان جذبہ دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ ایرانی صدر صرف ایران کے صدر ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی بستے تھے۔ ایرانی قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے جسے ایک لمبے عرصہ تک بھلا نہیں پائے گی، مگر زندہ قوموں میں اگر ایک لیڈر چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے کئی اور لوگ اس کے اہل ہوتے ہیں جو قوموں کو پہلے سے زیادہ ترقی اور جوش و جذبہ کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ تو لگتا ہے کہ جلد ایرانی قوم سنبھل جائے گی، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی کوئی عظیم لیڈر ابھرتا نظر آنے لگتا ہے تو پھر کون سے عوامل ہوتے ہیں کہ چند سالوں بعد کوئی نہ کوئی المناک سانحہ جنم لیتا ہے۔ 20ویں صدی کے نصف سے لے کر جب سے مسلم ممالک کو آزادی ملنا شروع ہوئی اور ملتی چلی گئی، تو اس کے بعد پاکستان کو ہی دیکھیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی صاحب جو قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کو لے کر ترقی کی طرف چلنا چاہتے تھے، تو وہ ایک المناک واقعہ میں جان سے گئے۔ اس کے بعد لیبیا کے کرنل معمر قذافی ایک ابھرتے ہوئے لیڈر جو اپنے ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلم امہ میں خوب پذیرائی حاصل کرتے چلے گئے، مگر پھر وہی ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پھر شاہ فیصل، جمال عبد الناصر، شاہ ایران سارے اپنے اپنے ملکوں کو ترقی کی طرف لے جانے کی راہ پر گامزن رہے اور مسلم امہ میں اثر و رسوخ حاصل ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ 70 کی دہائی میں اور بعد میں یکے بعد دیگرے کئی لیڈرز چلے گئے۔ پاکستان میں ایک ابھرتا ہوا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو آیا جس نے قوم میں جوش اور ولولہ پیدا کیا، ایٹمی ترقی کے لیے بھی ایک جوش کے ساتھ کام شروع کروایا، اندرونی اور خارجی محاذ دونوں پر جلد کامیابیاں سمیٹیں، مگر پھر وہ بھی 1979 میں اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ پھر صدام حسین عراق میں آیا، ملک کو ترقی کی طرف لے کر چلا، مگر اس ترقی کو نظر لگ گئی اور وہ بھی اپنی جان سے گیا۔ یہ سلسلہ کہیں رکا نہیں۔ اس کے بعد افغانستان کی جنگ کے دوران کا ایک کردار جنرل ضیاء الحق ایک المناک حادثہ کا شکار ہو کر وہ بھی اسی راہ میں چل بسا۔ پاکستان اور مسلم ممالک میں واقعات کا تسلسل جو ابھی تک رکا نہیں، اب اس کا ایرانی صدر کی المناک وفات کی صورت میں واقعہ جس نے ایک دنیا کو غمزدہ کر دیا ہے۔ ان سب واقعات کو دیکھتے ہوئے دلوں میں کئی قسم کے سوالات ابھرتے ہیں کہ آخر اپنے ملکوں کو ترقی کی طرف لے جانے والے ہی سربراہان ان المناک حادثوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ترقی پسندانہ ذہن گوارا نہیں کیا جاتا؟ اپنوں سے یا غیروں سے؟ کس سے گلہ، کس سے شکوہ؟ ان جیسے حادثات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قومی ہیروز، قومی لیڈروں کی سیکورٹی، ان کے سفر و حضر میں معقول بندوبست، ان کی سفروں میں رازداری جیسے عوامل کو جہاں مد نظر رکھا جاتا ہے،
وہاں ان واقعات کی تہہ میں جا کر ان کے تدارک کے لیے مسلم امہ کو کچھ کرنا ضروری ہے تا المناک حادثات اور عظیم قومی نقصانات سے بچ پائیں۔ اللہ ہی ہے جو سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اچھا، اپنا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ مزید چینل میں بہتری لائی جا سکے۔